دونوں بادشاہ، ایک شاہانہ لباس میں، دوسرا سادہ لباس میں، تو نیت دونوں کی عاجزی، لیکن انداز دونوں کے مختلف ہیں، اور حاضری در حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ غزنی کا بادشاہ مدینہ حاضر ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری کے وقت اپنا شاہانہ لباس اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر ایک سادہ لباس اور ٹوپی پہن لیتا ہے۔ جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایسا کیوں، تو وہ کہتا ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایک عام انسان کی طرح حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ میں غزنی میں ہوں، یہاں میں خادم ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مصر کا بادشاہ اپنے تمام شاہانہ لباس اور تاج کے ہمراہ مدینہ میں حاضری دیتا ہے۔ در حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بادشاہ سلامت ایسا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے آیا ہوں کہ یہ سب ان کا فیضان نظر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس کے بعد بھی خادم اپنی تمام تر شہنشائیوں کے ساتھ یہاں حاضری دینے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے۔ میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھانے آیا ہوں کہ میں اب بھی آپ کا خادم ہوں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، دونوں بادشاہ دونوں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، ایک شاہانہ لباس میں، ایک سادہ لباس میں، تو نیت دونوں کی عاجز ہے، لیکن انداز مختلف ہے۔ اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے عمل پر فوراً تنقید نہ کرو، بلکہ انتظار کرو، دیکھو، مشاہدہ کرو محبت کے ساتھ۔ تمہیں ہر کسی کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نظر آئے گا۔ یہ تمہارا ججمنٹل رویہ، تمہارا ناقد انداز، تمہارا فخر ہے، تکبر ہے، جو تمہیں باقی سب لوگوں سے الگ کر کے منفی بنا دیتا ہے، تمہارے اندر نفرت بھر دیتا ہے۔ اس سے بچنا ہے تو لفظ میں سے نکلو اور آپ میں جاؤ، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین۔